सबसे पहले आपको बताएं कि लोअर चित्राल में घर पर बर्फानी तौदा गिरने से 9 अफराद जाँ बहक हो गए, एक बच्चा जख्मी हुआ। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में 4 खवातीन और 5 मर्द शामिल हैं, जबकि पाक आर्मी, रेस्क्यू और सिविलियन अफराद की मदद से सर्च ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। जाँ बहक अफराद की लाशें आबाई इलाके दरोश पहुँचा दी गई हैं। तो लोअर चित्राल में घर पर बर्फानी तौदा गिरने से 9 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि एक बच्चा जख्मी भी हुआ है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में 4 खवातीन और 5 मर्द भी शामिल हैं। पाक आर्मी, रेस्क्यू और सिविलियन अफराद की मदद से सर्च ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि जाँ बहक अफराद की लाशें आबाई इलाके दरोश पहुंचा दी गई हैं। अहम खबर आपको दे रहे हैं। लोअर चित्राल का ये इलाका है जहां घर पर बर्फानी तौदा गिरने से 9 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि एक बच्चा भी जख्मी हुआ। और रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में 4 खवातीन और 5 मर्द शामिल हैं। तो नाज़रीन, बालाई इलाके बर्फबारी से अट गए, निज़ाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। मलिका कौसार मरी में 1 फुट से जायद बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। रास्तों की बंदिश के बाद सयाह और शहरी मुख्तलिफ मकामात पर महसूर हो गए। मरी में मजीद सयाहों का दाखिला रोक दिया गया है। 17 मील के मकाम पर गाड़ियों की कई किलोमीटर तक लंबी कतारें लग गई। शदीद ट्रैफिक जैम में लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। गाड़ियों में फ्यूल खत्म होने का खदशा है। एम्बुलेंसेज भी बदतरीन ट्रैफिक जैम में फंस गई हैं। मलिका मरी में मौसम की इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे। हमारे साथ सरदार इकबाल मौजूद है। जी सरदार इकबाल। होने वाला बर्फबारी का सिलसिला ताहाल जारी है। इस वक्त मलिका कौसार मरी में करीबन 1 फुट से जायद बर्फ पड़ चुकी है। बर्फबारी के बाद सर्दी की शिदत में काफ़ी हादफा हो चुका है। यहाँ मरी की सड़कों पर इस वक्त जो है बर्फ़ साफ़ की जा रही है, लेकिन बर्फ़बारी इस कदर ज़्यादा है और फिसलन इस कदर ज़्यादा है कि ट्रैफिक की रवानी बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही है और लोग यहाँ आने वाले सियाह जो है उनकी गाड़ियाँ फंस रही हैं और शदीद मुश्किलात का उन्हें सामना है। जबकि 17 मील के मकाम पर मरी इंतज़ामिया ने मरी दाखिले के लिए तमाम ट्रैफिक को बंद कर रखा है और वहाँ पर मौजूद तमाम लोग जो हैं वो भी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। इधर अगर बात की जाए तो गुज़श्ता रात से मलिका कौसार मरी और दई इलाकों में बिजली का मुकम्मल ब्रेक डाउन है और इस वक्त तक बिजली जो है मुकम्मल तौर पर बहाल ना हो सकी और लोग शदीद सर्दी में गुप अंधेरे में इस वक्त ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जबकि अगर बात की जाए तो शदीद सर्दी की वजह से पानी भी नलकों में जम चुका है और लोग पानी के असूल में भी उन्हें शदीद दुश्वारी का सामना है। तो नाज़रीन, मरी जाने वाले रास्तों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम। 17 मील टोल प्लाजा से पहले ही गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। बर्फबारी के बाद सयाहों की बड़ी तादाद मरी जाने के लिए सड़कों पर मौजूद। मरी, गलियात और कश्मीर जाने वाले मुसाफिर भी ट्रैफिक जैम में फंस गए हैं। इसी से मुतालिक मजीद तफसीलात जानेंगे। अवैस अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। अवैस अब्बासी, इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम मरी में एक्सप्रेस वे पे मसियाड़ी के मकाम पर हैं और यहाँ पर ट्रैफिक ना होने के बराबर है। इंतज़ामिया की जानिब से इंतहाई नाकिस इंतजाम किए गए हैं। पहले ये कहा जा रहा था कि बर्फबारी से निमटने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं, लेकिन आज के रोज़ हमें नजर आया कि इंतहाई नाकिस इंतजाम किए इंतजामिया की जानिब से। टूल प्लाजा के ऊपर जो है गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं, जो कि कई किलोमीटर तक लंबी कतारें हैं और इसके साथ घंटों लग जाते हैं 1 किलोमीटर का सफ़र करते हुए। ताहम पुलिस एहलकार मौजूद हैं, लेकिन वो भी लोगों को जाने दे रहे। मुसलसल तौर पर लोग जो है जिश किए हुए हैं। बहुत बुरी सूरत हाल है टूल प्लाजा पे। अब ये मरी के अंदर जो है पहुंच तो आए हैं, लेकिन यहाँ पर जो है सड़कें मुकम्मल तौर पर सुनसान है। यहाँ पर जो है चंद ही जो है सयाह वो जो पहले से मौजूद थे, ये जो किसी तरह आ गए हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर लोगों को रेस्क्यू के हवाले से भी कोई मदद फराम नहीं कर रही। शहरियों ने हमें आकर बताया है कि वो कुछ कॉल्स करते रहे, लेकिन उन्हें किसी किस्म की जो है हेल्प जो है प्रोवाइड नहीं की जा रही। तो हम अभी जो है मरी की एक्सप्रेस वे बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पर ट्रैफिक अगर आना चाहे तो आराम से ट्रैफिक ट्रैवल कर सकती है, लेकिन बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई है। जो कि मरी जब बर्फ होती थी तो यहाँ पर बड़ी तादाद में शहरी आते थे, एंजॉय करते थे, कुदरत का जो ये करिश्मा था इसे एंजॉय करते थे, हल्ला गुल्ला करते थे, लेकिन अभी बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ मरी। अच्छा अवैस, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। डीपीओ मरी रजा तनवीर सिपरा हमारे साथ मौजूद हैं। रजा साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। इस वक्त की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, मरी के अंदर बर्फबारी जारी है, इंतजामिया रेडी है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच। मैं 2-3 चीज़ें आपका मैं प्रोग्राम सुन रहा था, उसमें मैं आपकी इजाज़त से वो उस पर कमेंट करना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो स्नो स्टॉर्म आया है या स्नो ब्लिजर्ड था, इट वाज वन ऑफ इट्स काइंड। और ये आपने अब तो सुन भी लिया होगा कि इसने पिछले 20-25 साल के जो रिकॉर्ड थे वो भी शटर कर दिए हैं। लाइक इतनी बर्फबारी 20-25 साल के बाद हुई है।
اب وہ بلیزرڈ جو تھا کبھی بھی کنٹینیوس 10 گھنٹے 12 گھنٹے کی آپ کے پاس سنو فال ہوتی ہے. دس لاسٹڈ فار اباؤٹ 28 to 29 آورس, اور جس کی وجہ سے 4 سے 5 فٹ برف بعض جگہوں پہ جم چکی ہے. آفیشیل بھی ہمیں جو ہے وہ تقریباً 22 انچ کا انہوں نے کاؤنٹ بتایا ہے. تو دس واز ویری امپورٹنٹ کہ, اور اس کے ساتھ اس کی ایک کریکٹرسٹک ہے جس میں دیر واز فاگ ایوری ویئر, دا ویزیبلٹی واز ڈسٹربڈ اینڈ یو کوڈ ناٹ سی بیونڈ 10 میٹرز. تو اس وجہ سے بہت ساری چیزیں تھیں جو لاجسٹکلی لوگوں کی سیفٹی کے لیے اس میں ہم نے کی ہیں, کہ جس میں ہم نے جو ہے کنٹرولڈ انٹری ہے, ریسٹرکٹڈ موومنٹس ہیں, وہ ساری کی ہیں. لیکن ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں کہ جو ریسکیو آپریشنز تھے وہ ساتھ چلتے رہے ہیں, ابھی بھی چل رہے ہیں. روڈز کلیئر رہی تاکہ جو انٹرنل امید کرتے ہیں آگے بھی کوئی مسائل نہ پیدا ہوں. ڈی پی او مری رضا تنویر سپرا ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کی قیمتی وقت کا بہت شکریہ. ملکہ کوثر مری میں تیز ہواؤں کے ساتھ برف باری کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے. مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف 3 روز سے مری میں قیام پذیر ہیں. شریف فیملی کے دیگر ممبران بھی مری میں موجود ہیں. آپ کو بتائیں کہ ملکہ کوثر مری میں تیز ہواؤں کے ساتھ برف باری کا سلسلہ جاری ہے اور مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف 3 روز سے مری میں موجود ہیں. شریف فیملی کے دیگر ممبران بھی ان کے ہمراہ ہیں. اور گلیات میں شدید برف باری کے باعث نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا ہے. 24 گھنٹے سے بجلی غائب ہے جبکہ سڑکیں بھی بند ہیں. تازہ ترین کیا اپ ڈیٹ ہے وہاں سے جان لیتے ہیں وہاں پر موجود اپنے نمائندے آفاق عباسی سے. بتائیے گا آفاق. رات کو شروع ہونے والا برف باری کا سلسلہ گلیات میں تاحال وقفے کے ساتھ جاری ہے. اس وقت تک نشیبی علاقوں میں 1.5 سے 2 فٹ جبکہ بالائی چوٹیوں پر 3 فٹ تک سنو فال ہو چکی ہے, جس سے نظام زندگی گلیات میں مکمل طور پر مفلوج ہو کر رہ گیا ہے. جو کئی علاقے ہیں وہاں پر لنک کرنے والی تمام روڈز تاحال آج بھی بند رہی ہیں اور تقریباً گزشتہ 24 گھنٹے سے گلیات کے بیشتر علاقوں میں بلکہ پورے گلیات میں بجلی کا نظام درم برم ہوا ہے. بجلی کے جو انفراسٹرکچر تھا اس کو بری طرح سے نقصان پہنچا ہے. بجلی کے مین جو ٹرانسمیشن لائنز تھی ان کے پولز ٹوٹ گئے ہیں, تاریں ٹوٹ گئی ہیں, جس کی وجہ سے تمام علاقے مکمل طور پر تاریکی میں ڈوبے ہوئے ہیں اور مقامی لوگوں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے اور مقامی لوگوں اور ٹورسٹ محصور ہو کر رہ گئے. جبکہ محکمہ موسمیات نے یہ پیشن گوئی کی ہے کہ آج رات کو بھی وقفے سے برفباری کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے. خیبر پختونخوا میں 25 سے 27 جنوری تک بارش اور بالائی اضلاع میں مزید برف باری کا امکان ہے. چترال, دیر سوات, شانگلہ سمیت بالائی علاقوں میں مزید بارش اور برف باری کا امکان ہے. پی ڈی ایم اے نے مزید بارش اور برف باری کا الرٹ جاری کر دیا ہے. اسی سے متعلق ہم مزید معلومات لیں گے. ترجمان محکمہ موسمیات عرفان ورک ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ عرفان صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. کیا بتا سکتے ہیں آنے والے دنوں کے موسم کے بارے میں؟ دیکھیں ابھی جو برف باری اور بارش والا سلسلہ ہے جو کہ بالائی علاقوں میں موجود تھا اور جس نے پہاڑوں پر برف باری بھی کی, یہ آج رات مزید جو ہے نا کشمیر اور اس سے ملحقہ علاقے جو ہوں گے اور اس کے علاوہ جو گلگت بلتستان کے علاقے ہوں گے مزید برف باری ہوگی. اور کل سے جو ہے نا موسم پاکستان کے بیشتر علاقوں میں شدید سرد اور خشک ہوگا. کل اور پرسوں جو ہے نا آپ دیکھیں گے کہ درجہ حرارت کافی کم ہو جائیں گے, سردی میں اضافہ ہو جائے گا اور بالائی علاقوں میں شدید سرد موسم رہے گا. عرفان صاحب ابھی کچھ دیر پہلے انتظامیہ سے بات ہو رہی تھی ہماری مری میں, تو انہوں نے کہا کہ یہ بڑی جو ہے وہ ایکسیپشنل سچویشن ہے جو برف باری ہو رہی ہے مری میں. آپ اس کو انڈورس کرتے ہیں؟ دیکھیں پہلے بھی جو ہے برف باری تو ہوا کرتی ہے. یہ جو ہے نا آپ نے دیکھا ہوگا کہ تقریباً ہمارے مطابق 1 فٹ سے 1.5 فٹ تک جو ہے نا وہ برف باری ہوئی ہے. یہ پہلے بھی اس طرح برف باری ہو چکی ہے. صحیح. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو برف باری ہو رہی ہے وہ روٹین کی ہے؟ اگر تھوڑا سا آپ کمپیریزن دے سکیں, کیونکہ آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ان کی طرف سے کہا گیا کہ بڑی غیر معمولی سچویشن ہے اس لیے, اور یہ شاید برقرار بھی رہ سکتی ہے. اگر آپ آنے والے دنوں کے حوالے سے بھی بتا سکیں. دیکھیں آنے والے دنوں کی اگر میں بات کروں تو یہ سلسلہ جو ہے آج رات میں جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا. مزید جو ہے نا اس میں کوئی شدت نہیں ہے. اگلے کل اور پرسوں جو ہے نا موسم خشک اور سرد رہے گا. تاہم پیر اور منگل کے روز 26 اور 27 کو
ایک اور مغربی ہواؤں کا سلسلہ پاکستان میں داخل ہوگا، جس میں بلوچستان کے علاقوں میں بھی بارش بھی ہوگی اور پہاڑوں پر دوبارہ سے برف باری ہوگی۔ اسی طرح جو خیبر پختونخوا کے علاقے ہیں جہاں پر ابھی برف باری ہوئی ہے اس پہ دوبارہ برف باری ہوگی، اور پھر سے برف باری ہو سکتی ہے، لیکن جو ابھی برف باری ہے وہ معمول کی پہلے بھی اس طرح برف باری ہوتی رہی، یہ کہنا ہے آپ کا۔ بہت شکریہ عرفان ورک صاحب، آپ نے اپنی جو تفصیلات ہیں اور تھاٹس ہیں اس پہ شیئر کی۔ تو ناظرین، ملک کے شمالی علاقہ جات میں برف باری نے سیاحتی مقامات کو سفید چادر اڑا دی ہے۔ برف سے ڈھکے پہاڑ اور حسین وادیاں سیاحوں کو اپنی جانب کھینچ رہی ہیں، تاہم شدید سردی، پھسلن اور لینڈ سلائیڈنگ کے خدشات نے سفر کو خطرناک بنا دیا ہے۔ انتظامیہ نے سیاحوں کو غیر ضروری سفر سے گریز اور مکمل احتیاط برتنے کی ہدایت کی ہے۔ آئیے اسی پر یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ ملکہ کوثر مری اور دیگر بالائی علاقوں میں وقفے سے ہونے والی برفباری نے قدرتی حسن کو دوبالا کر دیا۔ پہاڑ، وادیاں اور برف کی سفید تہ میں ڈھک چکے ہیں، تاہم موسمی شدت کے باعث سڑکوں پر پھسلن، شدید سردی اور لینڈ سلائیڈنگ کے خدشات بڑھ چکے ہیں۔ ماہرین کے مطابق برفباری کے دوران معمولی سی غفلت بھی بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے۔ سیاحوں کو سفر سے پہلے موسم اور سڑکوں کی صورتحال سے مکمل آگاہی حاصل کرنی چاہیے۔ دوران سفر گاڑی میں ٹائر چینز، کمبل، اضافی گرم کپڑے، پانی اور خشک خوراک کا ہونا ضروری ہے۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ شدید برفباری میں گاڑی روک کر ہیٹر مکمل آن رکھنا جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ بند گاڑی میں کاربن مونو آکسائڈ گیس جمع ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ یہ گیس بے رنگ، بے بو اور جان لیوا ہوتی ہے۔ ہیٹر وقفے سے چلایا جائے، کھڑکی تھوڑی سی کھلی رکھیں اور گاڑی میں سونے سے گریز کیا جائے۔ قدرتی حسن سے لطف اندوز ہونا ہر کسی کا حق ہے، لیکن اپنی اور دوسروں کی جان کی حفاظت اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ احتیاط ہی محفوظ سفر کی ضمانت ہے۔ اور شدید سرد موسم میں پاک فوج کے جوان سرحدوں پر سیسا پلائی دیوار بن گئے ہیں۔ یخبستہ ہواؤں، شدید ٹھنڈ اور کئی فیٹ برف باری کے باوجود جوان ملک کی حفاظت پر مامور ہیں۔ پاک افغان سرحد پر گشت جوانوں کے عزم، مستعدی اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ہمیشہ کی طرح ناموساد موسم بھی پاک فوج کے جوانوں کے حوصلے پست نہ کر سکا، جبکہ سرحدوں کا دفاع ان کی بے مثال وفاداری اور بہادری اور وطن سے لازوال عشق کا عکاس ہے۔ بلوچستان کے مختلف اضلاع میں برف باری کے بعد شہریوں نے پکنک کے لیے تفریحی مقامات اسپن کاریز کا رخ کر لیا ہے، جہاں وہ شدید سردی میں باربیکیو سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اسی سے متعلق مزید معلومات دیں گے نمائندہ دنیا نیوز حسن بٹ۔ جی حسن، بتائیے۔ بات کی جائے اگر موسم کی صورتحال کی تو کوئٹہ سمیت صوبے کے مختلف اضلاع میں برف باری کے بعد جہاں موسم شدید سرد ریکارڈ کیا جا رہا ہے، وہیں تفریحی مقامات پر جو ہے شہریوں کا رش بھی دکھائی دیتا ہے۔ اس وقت موجود ہوں کوئٹہ کے علاقے اسپن کاریز میں، یہاں شہریوں کی بڑی تعداد جو ہے پکنک کے لیے پہنچی ہوئی ہے۔ باربیکیو کی تیاری کی جا رہی ہے، کہیں کڑھائی تیاری کی جا رہی ہے۔ شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، بات کریں گے کیا کہیں گے۔ شدید سردی کا موسم ہے، برف باری ہے، پکنک کے لیے آئے ہوئے ہیں، کیسی تیاری چل رہی ہے آپ کی؟ ماشاءاللہ سے کافی عرصے بعد یہاں پر جو ہے برف باری ہوئی ہے۔ ہم لوگ جو ہے اس موسم کو انجوائے کرنے کے لیے دوستوں کے ساتھ یہاں پہ آئے ہیں۔ یہاں پہ کیونکہ بہت عرصے سے برف باری نہیں ہوئی تھی، ہم دوستوں نے کہا چلو آج ہم لوگ پکنک کی وجہ سے جاتے ہیں، یہاں پر تفریحی مقام کا رخ کرتے ہیں۔ دوستوں کے ساتھ یہاں پر ہم لوگ آئے، دن سارا یہاں پہ انجوائے کیا۔ ہم ساتھ موجود تھے، بھرپور موسم کو انجوائے کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ پیچھے باربیکیو کی بھی تیاری کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ اگر بتاؤں تو کوئٹہ شہر کے دیگر جو تفریحی مقامات ہیں وہاں پر بھی شہریوں کا بڑا رش دکھائی دے رہا ہے، اور شہری جو ہے موسم سے خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ جی